يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ تمامی سامعین حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پہلے پارے کا درس مکمل ہوا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے سے درس کا آغاز کریں گے۔ سیقول، عن قریب کہیں گے، السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے، تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا ہوتی رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قبلے کو، خانہ کعبہ کو یعنی قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ پہلے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے، اس انتظار میں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور کب ہم پھر سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ایک طرح سے آزمائش بھی تھی، ان کا امتحان بھی تھا، اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں اصل واضح یہ فرما دینا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوگا، تحویل قبلہ کا حکم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور منافقین کے درمیان امتیاز فرما دے گا، یعنی فرق ہو جائے گا، کیونکہ اس تحویل قبلہ کے معاملے پہ جو منافقین ہوں گے وہ اعتراض کریں گے، کفار اعتراض کریں گے، جس سے ان کے معاملات کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، یہ ہماری ڈائریکشن ہے۔ سجدہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہ ہی عبادت کے لائق ہے نہ ہی سجدہ کرنے کے لائق ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ڈائریکشن ہماری اسی طرف ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بالفرض، صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور رخ کی طرف ہمیں پھیر دے اور یہ حکم ہو جائے کہ اب اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، تو مسلمانوں کا قبلہ وہی ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار ہے، اور وہ پابند ہے اس بات کا کہ جو اللہ کا حکم ہو، جس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہو، مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے۔ ہاں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام وہ قبلہ ابراہیمی ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محبت سے قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اس حرم شریف کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔
فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل قرار دیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. امت محمدیہ کی فضیلت بیان ہوئی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول بھی تم پر نگہبان اور گواہ ہو جائیں. قیامت کے دن جب پوری مخلوق حاضر ہوگی، تمام انسانیت حاضر ہوگی، تو پرانے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈر سنانے والے نہیں آئے؟ تم نے اللہ کا حکم کیوں نہ مانا؟ تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس تو اللہ کا ڈر سنانے والے آ ہی نہیں. تو یہ جو امت محمدیہ ہوگی یہ پرانی امتوں کی گواہی دے گی اس بات پر کہ نہیں، ان امتوں کے پاس نبی آئے تھے، جن لوگوں نے مانا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ کامیاب ہوئے، جن لوگوں نے انکار کیا وہ خود تباہ و برباد ہو گئے. اور ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ پرانی امتوں پر رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، اور یہ قرآن اس بات پر گواہ ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حتمی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ جان لیا، مان لیا کہ پرانی امتوں پر بھی انبیاء تشریف لائے تھے. ہم اس بات پر گواہ ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول بھی تمہارے نگہبان اور گواہ. اور پھر تمام انبیاء پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تمام امتوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی ہوگی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا جائے گا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور یہ نبی اس بات کی گواہی ہے، آخری نبی ہونے اس بات کی گواہی ہے کہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام آ چکے اور آ کر اپنے اپنے دین کی تبلیغ کے فرائض کو انجام دے چکے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا یعنی بیت المقدس، الا مگر وہ اسی لیے تھا کہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ختم کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی تم خود اپنے ہاتھ سے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اللہ اکبر. کتنے ہی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ادا کو ذکر فرمایا کہ اے محبوب، قد بے شک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب آپ کا بار بار چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بار بار چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے اس امید پر کہ کب کوئی وحی نازل ہوگی اور تحویل قبلہ کا حکم ہوگا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو قرآن میں ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے میں آپ کی رضا شامل ہے۔ یعنی اے محبوب آپ کو اس بات سے خوشی ملتی ہے، اس بات کی خواہش ہے آپ کی کہ کعبۃ اللہ شریف واپس قبلہ بنا دیا جائے، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ تو پھر اگلا حکم اگلی ہی آیت کے حصے میں فرما دیا گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو، پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، اور مسجد بنی سلمہ جس کو اب مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے، اس میں نماز ادا ہو رہی تھی، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں، اور مفسرین نے لکھا کہ تیسری رکعت شروع ہونے لگی تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر، اور نماز کے اندر ہی حکم ہوا کہ اپنے چہروں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، اور اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکشن آپ جس رخ پر نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے بالکل مختلف سمت پر، یعنی بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پر اپنے چہرے کو موڑنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت عورتیں بھی نماز ادا کر رہی تھیں، تو پہلی جو صفیں تھیں وہ مردوں کی تھیں، اور اس کے پیچھے عورتیں نماز ادا کر رہی تھیں، تو جو مرد تھے وہ عورتوں کی جگہ پر آ گئے، عورتیں تھیں وہ مردوں کی جگہ پر آ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لے آئے آگے کی طرف، اور آپ نے پھر نماز، بقایا نماز جو تھی وہ ایز اٹ از ادا فرمائی، یعنی نماز ٹوٹی نہیں کسی کی۔ بعض نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس وحی کو سنا، یعنی جب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، تو آپ نے نماز ہی میں چلنا شروع کر دیا سائڈ کی طرف۔ آپ سائڈ سے چلتے گئے، جیسے جیسے آپ چلتے گئے تو صحابہ بھی آپ کے پیچھے اپنے رخ کو موڑتے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف سے بالکل جو پیچھے والی صف تھی اس کی طرف آ گئے، اور آپ نے اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا، تو صحابہ بھی آپ کے پیچھے مڑتے گئے، اور سب نے اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف موڑ دیا۔ یہ جو پہلی آیت تھی اس پارے کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ہم اس چیز سے نشاندہی کر دیں گے کہ کون حضور کی پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا، اور بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا مسلمانوں کو۔ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے۔ جو ایماندار ہوں گے وہ تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں نماز ادا کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کی پیروی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوئی اس میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو پھیر لو۔ اب جو ایکچول قبلہ ہے وہ تو کعبۃ اللہ شریف ہے، اور یہاں پر مسجد حرام کا ذکر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہی اس بات کی تفسیر کرتی ہے کہ البیت اللہ هو قبلۃ اہل المسجد، والمسجد قبلۃ اہل الحرم، والحرم قبلۃ اہل الارض فی مشارقها و مغاربها من امتی۔ یعنی جو کعبۃ اللہ شریف ہے وہ اہل مسجد کا، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا قبلہ ہے، اور جو اہل حرم ہیں ان کا قبلہ یہ مسجد ہے، اور جو حرم ہے وہ پوری دنیا کا قبلہ ہے درجہ بدرجہ۔ پھر بھی جو مین ڈائریکشن ہے، جو سینٹر ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف ہی ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فرمایا اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ
اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، اور بے شک جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی جو پرانی کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، اس کے اندر بھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے تھے، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ یہ وہ نبی ہوں گے کہ جو ذوالقبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے نبی ہوں گے، یعنی یہ کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کریں گے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے بھی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہود کے عالموں میں سے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوتے گئے، آپ نے جان لیا کہ یہی آخری نبی ہے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب عطا ہوئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی بھی لے کر آ جاؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی مت کیجیے گا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہش پر چلا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ ان نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اتنے واضح طور پر، یعنی جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یہ ان نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، کیونکہ تمام اوصاف بھی واضح تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، اور اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ رکوع کا اختتام ہوا، اب ہم اگلے رکوع کے درس کا آغاز کریں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کرنے کی ایک سمت ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اگر اس کی خوبصورت انداز میں تفسیر کی جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے، جس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اسی سمت میں چلتا رہتا ہے۔ اب وہ چاہے ڈائریکشن اسے آگ کی طرف لے کر جا رہی ہو، پانی کی طرف لے کر جا رہی ہو، جنت کی طرف لے کر جا رہی ہو یا دوزخ کی طرف لے کر جا رہی ہو، ڈائریکشن ہر کسی کی ہے، وہ اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور جہاں کہیں بھی یہ نکل جائیں، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالی سب کو جمع فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آؤ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، لوگوں تک آہستہ آہستہ بات پہنچتی رہی۔ جو دور دراز کے علاقے تھے ان تک کچھ ٹائم بعد، کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد یہ خبر پہنچی۔ ہاں، جیسے جیسے پہنچتی رہی ویسے ویسے وہ اپنے قبلے کو اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف موڑتے گئے۔
کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس زمانے میں دنیا سے چلے گئے تھے کہ جس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور ان کا اسی حال میں انتقال ہو گیا؟ تو فرمایا وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جس طرح تم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہو اس طرح انہوں نے بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے تم آؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اسی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ جو ناانصافی کریں۔ جو ناانصافی کرے گا، جو ظالم ہوگا، جس سے اللہ کے حکم کو نہیں ماننا ہوگا، تو پھر وہ تو آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، اس نے حکم کو نہیں ماننا۔ ہاں لیکن آپ اپنے چہرے کو بھی مسجد حرام کی طرف کر لیں، مسلمان بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، ان کو یہ حکم بھی پہنچا دیا جائے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ آپ پر لوگوں کی طرف سے کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ظالمین ہوں گے وہ تو ویسے ہی اس حکم کو نہ مانیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو اے سننے والے ان سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر۔ تم ان سے نہ ڈرو مسلمانوں، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں اپنی نعمت پوری کر دوں گا، اور کس طرح تم ہدایت پاؤ، اس امید پر کہ تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ میں نے تم میں ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک و صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جس باتوں کا تمہیں علم نہیں تھا، جن باتوں کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم ساری زندگی سجدہ کر کے بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم ان کا شکر ادا، تو اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے ہی ہمیں اپنی پہچان عطا کرائی، حضور کے صدقے ہی ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچانی حضور کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ اور قرآن تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اس طرح فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پہ ایک رسول کو مبعوث فرمایا کہ جو تم پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیکم، تمہیں صاف کر دیتا ہے۔ تم گناہوں کے اندر تھے، تمہیں گناہوں سے نکال کر یہ پاکی کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ کیا نبی ہیں ہمارے جو اپنی زندگی، جو ظاہری زندگی تھی، ظاہری حیات تھی، اس میں آنسو بہا بہا کر ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہے۔ کیا نبی ہیں ہمارے کہ جو ہم جب ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، کیا نبی ہیں ہمارے کہ اللہ ان کے صدقے سے ہماری توباؤں کو بھی قبول و منظور فرماتا ہے؟ تو یہ اللہ کا ان کے صدقے سے توبہ کو قبول فرمانا، یہ بھی وہ یزکیکم کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے صدقے سے برائی سے نکال کر ستھرائی کی طرف لے آتا ہے۔ پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا انکار نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ انسان جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس بندے کا ذکر دنیا کے اندر عام فرماتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کا ذکر تنہائی میں فرماتا ہے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر محفل میں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے اندر اس کے ذکر کو فرماتا ہے۔ جب انسان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں ہوتا ہے تو یہ فرشتے پھر دنیا کے اندر اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بنتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر ان فرشتوں کی باتوں کا وہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اس اللہ کا یاد کرنے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا یہ نہیں دیکھا کہ ہزاروں سال، کئی سو سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن جگہوں پر آرام فرما رہے ہیں، جن مزار شریف کے اندر وہ آرام کر رہے ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کے جو قبر مبارک ہے اس کے پاس جا کر دعا کرنے کے لیے لوگ آج بھی دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی قربانی ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا وہ جذبہ تھا ان کا کہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذکر کو بلند و بالا فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا کافر، کون سا ایسا یہودی جو آج سے کئی سو سال پہلے مرا ہو اور دنیا نے آج تک اس کو یاد رکھا ہو؟ بہت چھوٹے طبقے نے اگر ان کو یاد رکھا بھی تھا، کوئی سائنسدان تھا کہ جس کا ذکر آج کہیں کتابوں میں ملتا ہے تو بس اس کی جو تحقیق تھی اس کے حوالے سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی شخص کا ذکر ہو اور اس شخص کو اس طرح یاد کیا جائے کہ جس طرح ایک مسلمان اپنے محبوبین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولیوں کو یاد کرتا ہے، اس طرح کسی بھی کافر یہودی کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر وہ انعام ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، اب ہم دوسرے پارے کے تیسری رکوع کا آغاز کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ جب کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو تو اس تکلیف پر صبر کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ کی دوسری نعمتوں کو یاد کرو۔ نماز سے مدد چاہو، 2 رکعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے، جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا قرآن مجید میں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آج اگر ہمیں کوئی دنیا کا بڑے عہدے والا شخص یہ کہے کہ تم فکر نہ کرو، تم جو بھی کام کرو گے میں تمہاری بیک پر بیٹھا ہوا ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، میرا ہاتھ تمہاری کمر پر ہے، تم فکر نہ کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اگر کوئی دنیاوی عہدے والا شخص ہم سے یہ کہے تو ہم سوچتے ہیں کہ واہ واہ، کیا ہماری بات ہو گئی، کیا ہمارے مزے ہو گئے کہ اتنے بڑے آدمی نے ہمیں اپنا سپورٹ دے دیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی ان کے ساتھ ہو نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور ہے۔ اور جب انسان اس جملے کی حلاوت کو پہچان لے کہ جب میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر مجھے دنیا کے کس سہارے کی ضرورت ہے؟ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، لا تقولوا نہ کہو، اور آخری میں فرمائے اموات، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک نہیں ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے صرف اور صرف وہی شہداء مراد ہیں جو میدان جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس سے صرف وہ مراد ہیں۔ بعض نے فرمایا نہیں، اس میں دوسرے جو شہداء ہیں اور جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو شہید کی سب سے افضل پوزیشن ہے، سب سے افضل درجہ جو ہے شہید کا، یہ وہی شہید ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصانوں سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے نقصانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل کی کمی کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال بھی تمہارا ضائع ہوگا، تمہاری جانیں بھی ضائع ہوں گی، تمہارے پھل بھی ضائع ہوں گے۔ یہ بعض اوقات اجتماعی طور پر ہوتا ہے، جس طرح آج ہم دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں، اور بعض اوقات انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاص انسان کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، اور یہ آزمائش بھی ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتی ہے کہ ہم جتنا آزمائے جاتے ہیں، آزمائش پر صبر کرتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کی طرف ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارا کیا ہے جو ہم دنیا سے لے کر چلے جائیں گے؟ سب اللہ ہی کا ہے۔ جو دیتا ہے وہی دیتا ہے، جو لیتا ہے وہی لیتا ہے، اسی کا مال ہے، لے تو بھی مہربانی، دے تو بھی مہربانی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہوتی ہے، ورحمت، رحمت ہوتی ہے، فاولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو بیت اللہ شریف کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی سعی۔ ومن تطوع خیرا، اور جو مزید بھلائی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دینے والا اور خبردار ہے۔ سعی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جو نوافل بھی ادا کرے اور زیادہ نیکی کے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی حساب سے انعام عطا فرمائے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں کو چھپاتے ہیں، والہدی، اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد، بعد اس کے، ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم اس بات کو لوگوں کے لیے واضح کر چکے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر لعنت فرماتا ہے، ملائکہ مؤمنین بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ اور لعنت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم فرما دیتا ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر جنہوں نے توبہ کی،
وَأَصْلَحُوا اور جو سدھر گئے، جنہوں نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وَبَيَّنُوا اور جو ظاہر کریں، یعنی اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ ظاہر کریں، لوگوں سے پوچھیں، اپنے مسئلے کو حل کریں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا، جو توبہ کریں گے، سدھرنے کی کوشش کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا اور اسی حال میں وہ مرے، وَهُمْ كُفَّارٌ اور وہ کافر تھے، زندگی میں بھی کفر کرتے رہے، مرتے وقت بھی کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا وہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ زندگی کے اندر مہلت تھی، جتنا ٹائم تھا وہ مہلت ہے، اب جب موت کا وقت آ گیا، توبہ کے دروازے بند، اب کوئی مہلت نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا، رحمان اور رحیم رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحیمی کا واسطہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، الحمدللہ 3 رکوع مکمل ہوئے، اب ہم چوتھے رکوع کا درس کا آغاز کریں گے۔ ان فی خلق السماوات بے شک آسمان کے بنانے میں، والارض اور زمین کی خلق میں، زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے بدلنے میں، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، والفلکی اور کشتی، التی تجری فی البحر کہ جو سمندر کے اوپر چلتی ہے، بما ینفع الناس اس سامان کو لے کر چلتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو آسمان سے ہم نے پانی کو نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض تو اس پانی سے ہم نے زمین کو زندگی عطا فرمائی، زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، زمین آسمان سے پانی اترتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، بعد موتھا فرمایا اس کے مردار ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ اور اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو ہم نے پھیلایا، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء اور تصریف الریاح ہواؤں کی گردش، کہیں ہوا تیز چل رہی ہے کہیں ہوا ہلکی چل رہی ہے، والسحابی اور بادل، المسخر بین السماء والارض جو زمین و آسمان کے درمیان اپنے اپنے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، کہیں تیز چل رہے ہیں کہیں ہلکے چل رہے ہیں، کہیں زیادہ بادل ہیں کہیں کم بادل ہیں، ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان، دن اور رات کا بدلنا، کشتی جو سمندر کے اوپر چلتی ہے لوگوں کے سامان کو لے کر، پانی آسمان سے اترتا ہے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے اندر جانور پھیلائے، ہواؤں کا بدلنا، زمین و آسمان کے درمیان یہ بادلوں کا چلنا، کیا ہے یہ؟ فرمان لآیات لقوم یعقلون اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، جو عقل رکھے گا وہ یقیناً پہچان لے گا کہ وہ رب جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ رب جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو جو رب اتنی ساری نعمتیں صرف انسان ہی کو آگے بڑھانے کے لیے، انسان ہی کے فائدے کے لیے بھیج رہا ہے، تو یقیناً ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقل والے جو ہوں گے وہ پہچان لیں گے کہ رب وہی ہے، ذات ایک ہی ہے جو سجدے کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ
جب یہ ذکر ہوا تو اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، برابر ٹھہرا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور پھر وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ جس طرح انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، وہ اللہ کو چھوڑ کر معاذ اللہ بتوں سے، دوسری مخلوقات سے محبت کر لیتے ہیں۔ کسی نے سورج سے محبت کی، اپنا خدا مان لیا، کسی نے بتوں سے محبت کی، بتوں کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے آگ سے محبت کی، آگ کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے درختوں سے محبت کی، اپنے خدا مان لیا، کسی نے بیل کو، کسی نے بندر کو، کسی نے سانپ کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے، کہیں پرانی بات نہیں، آج بھی دنیا کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں، ہمارے قریب ہی ایسے ملک موجود ہے کہ جہاں سانپ آتا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بندر آتا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے اتنی گندگی ہے کہ گائے کے پیشاب سے نہانے کو اپنے سمجھتے ہیں کہ بڑا پاک پوتر کام کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا، ہاں جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے شدید محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی محبت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے ظالم کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ سارا زور، ساری طاقت، ساری قوت اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جب بیزار ہو جائیں گے پیشوا یعنی اتباع کرنے والے ان لوگوں سے، ان چیزوں سے بیزار ہو جائیں گے جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی بت کو سجدہ کرنے والا بتوں سے بیزار ہو جائے گا، بت اپنے سجدہ کرنے والے سے بیزار ہو جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کی تمام سبب جو ہیں، ڈوریں جو ہیں وہ کاٹ دی جائیں گی، یعنی جو ان کی امیدیں تھیں وہ سب ختم کر دی جائیں گی۔ جس طرح معاذ اللہ ایک بت کو سجدہ کرنے والا آج کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بت میری مدد بھی کرے گا، یہ بت جو ہے میرے مسئلے بھی حل کرے گا۔ تو قیامت کے دن ان بتوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کے سامنے آگ کے اندر ڈالا جائے گا، تاکہ ان کو زیادہ حسرت ہو کہ جس بت کے اوپر میں امید لگا کے بیٹھا تھا، ارے وہی بت تو آگ کے اندر جل رہا ہے، تو جب یہ جل رہا ہے تو میرا کیا ہونا ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اور جنہوں نے پیروی کی کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ، کہ ہمیں کاش لوٹ کر دنیا میں جانا ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو کاش ہم انہیں توڑ دیتے ان بتوں کو جیسا کہ ہم سے آج ان کی آس توڑ دی گئی ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی انہیں دکھائے گا ان کے کام، ان پر حسرتیں ہو کر ان کے کام دکھائے جائیں گے کہ دیکھو تم بتوں کے لیے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی کاوشیں کیا کرتے تھے، کوششیں کیا کرتے تھے، آج تمہیں کیا ملا۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ 4 رکوع مکمل ہوئے۔ اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 5ویں اور آخری رکوع کا آغاز کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ربع مکمل ہو جائے گا، اور ہم ابھی کی جو نشست ہے اس کو یہیں موقوف کر کے پھر جو اگلی نشست میں اس میں آپ آگے سے سماعت کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور طیب، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک یہ شیطان جو ہے تمہیں سوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہہ دو
کہ جس کی تمہیں خبر تک نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، قالوا، تو یہ کیا کہیں گے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس بات کو ہمارے باپ دادا مانتے تھے، یعنی ہم تو اپنے باپ دادا کے کہو پر چلیں گے، جس طرح وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، ہم بھی شرک کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ ہی عقل رکھتے ہوں نہ ہی ہدایت پر ہو، وہ ہدایت پر نہیں تھے، وہ عقل نہیں رکھتے تھے، تو یہ لوگ بھی اپنی عقل نہیں چلائیں گے، یہ لوگ بھی ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، اس کی سی ہے، الَّذِي يَنْعِقُ، کہ جو پکارے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، آواز تو اس تک جائے لیکن وہ اس پر ریئیکشن کرنے والا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی جانور کو اپنا معبود بنا لے، بندر کو، سانپ کو، بیل کو، گائے کو، تو اب اس کے سامنے اگر وہ کچھ کہے گا، چیخ و پکار کرے گا، تو اس کا جو ساؤنڈ ہے، اس کی آواز ہے، وہ اس جانور کے اندر ضرور جائے گی، لیکن وہ اس جانور کا دماغ اس کو پروسیس نہیں کر سکے گا کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں سے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے تم پر حرام کیے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا میتۃ مردار کو، مردار کا گوشت حرام ہے، والدم خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر تو نجس العین ہے، اس کا تو بال نجس ہے، بال حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو۔ اہل بہ لغیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، صاف لکھا ہے ہر تفسیر کے اندر کہ پہلے زمانے میں لات، منات، عزا، یہ بتوں کے نام تھے، ان کے نام لے کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ بسم اللات، لات کے نام سے، بسم المنات، منات کے نام سے، اس طرح ذبح کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام اگر لے لیا جائے تو وہ جانور حرام ہے، اس جانور کے گوشت کو کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت یہ کہا جائے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر ذبح کیا جائے تو پھر وہ جانور ذبح کرتے وقت تو حرام، ذبح کرتے وقت وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، تو اس کا گوشت پھر کھانا جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ یہ جو میرا بکرا ہے، یہ جو میرا جانور ہے، یہ عقیقے کا جانور ہے، تو یاد رکھیے حقیقت میں قربانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ عقیقے کا جانور ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ جانور کٹے گا، اس کا گوشت کھایا جائے گا، تو اس سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس نیت سے ہے کہ جس بچے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کو اس گوشت کی برکت سے اس کی زندگی کے اندر برکتیں ہوں۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ جانور میں اس لیے لایا ہوں کہ اس کو میں ذبح کروں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو اس کا گوشت میں غریبوں میں تقسیم کروں، اور جو اس کا ثواب ملے وہ میرے والد مرحوم کو پہنچ جائے، اگر اس نیت سے جانور لایا
اور کاٹتے وقت اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو یہ بالکل جائز ہے کہ جانور کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کٹا ہے۔ اس کے بعد جب گوشت تقسیم ہوا، اس کا جو بھی ثواب ملا وہ انسان اپنے والد مرحوم کو ایصال ثواب کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، لیکن اس میں یہ بھی نیت شامل ہو کہ بھائی ہم اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کسی غریب کو کھلائیں گے۔ اور یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس بات پر لوگوں کو ابھارا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا ایک ثواب کا کام ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس جانور کے گوشت کو میں پکا کر بھوکوں کو کھلاؤں گا اور وہ لوگ جب کھائیں گے تو اس کا ثواب میں اپنے کسی بھی مرحوم کو پہنچاؤں گا، کسی بزرگ کو پہنچاؤں گا، اپنے والد کو، اپنے مختلف رشتہ داروں کو پہنچاؤں گا، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جانور ذبح اللہ ہی کے نام پر ہوتا ہے۔ گوشت کسی کو بھی ایصال ثواب کر دیا جائے، ایصال ثواب نہ بھی کیا جائے، گوشت خود بھی کھا لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر دل سے کہا جائے اور اس طرح کہا جائے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو تو وہ جانور حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ہاں، جسے مجبور کیا جائے اور خواہش سے نہ کھائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک شخص مجبور کر دیا گیا کہ اس سے خنزیر کا گوشت کھانا پڑ رہا ہے، اکراہ کر دیا گیا، اس کو اتنی سخت دھمکی دے دی گئی کہ اگر تو نہیں کھائے گا تو تجھے مار دیا جائے گا۔ یا ایک شخص ایسا ہے جو ایسے جنگل ویران بیابان میں ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے سوائے مردار کے گوشت کے، اگر نہیں کھائے گا تو اسے کنفرم ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر صرف اس مقدار کھانا کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ فرمایا فلا اثم علیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، بے شک وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، انہیں ستھرا نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اتنی قیمتی چیز دے کے اتنی بیکار چیز لے لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو انہوں نے خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ اکبر، تو آگ کیسے برداشت کریں گے، کیسے صبر کریں گے یہ لوگ اس آگ پر کہ جس آگ کا انہیں عذاب دیا جائے گا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس درجہ انہیں آگ برداشت ہوگی۔ ذالک بان اللہ، بے شک یہ اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، تو وہ دور کے جھگڑالو لوگ ہیں، ان کا کام ہی جھگڑنا ہے، ان کا کام ہی فساد کرنا ہے۔ رکوع کا اختتام ہوا، الحمدللہ پارے کا ربع مکمل ہوا۔ اب جب دوپہر میں درس آپ سماعت کریں گے تو یہاں سے آگے سے آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس پاؤ کے اندر جو بھی باتیں سماعت کی، جو بھی اچھی باتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بری باتوں کا تذکرہ سنا، اللہ تبارک و تعالی ان بری باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شروع میں ہم نے مسجد حرام کا تحویل قبلہ کا ذکر سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار باادب مسجد حرام کی، خانہ کعبہ شریف کی، مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور جو دنیا کے اندر حالات ہیں جس کی وجہ سے انسان حرم جانے سے بھی دور ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاملات میں آسانیاں، مہربانیاں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔